السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه वॉल्यूम थोड़ा घटा दे। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. استغفر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداء امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محسن دوستوں اور بزرگوں اور گھراں اندر سننے والی عزت والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑا جن بیٹھنا خطبہ جماعت المبارک دا کہ سننا سنانا میں گناہگار دا عرض کرنا تساں سبنا ساتھیاں دا تشریف لے آنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیرہ رفیع اندر قبول و منظور فرمائے. جس طرح تواڈے الجامعہ الاسلامیہ دے ادنا جے طالب علم نے پچھلے جمعے اعلان کیتا کہ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک نبی و صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی نبی اور صدیق انہاں دوواں دیاں خصلتاں انشاءاللہ بیان ہون گیاں، انہاں دے اوصاف حمیدہ خصائل حمیدہ بیان ہون گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر او کہ جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، اگر سارے نبیاں تو بعد اگر کسے بندے دی فضیلت ہے تو میرے ابو بکر دی فضیلت ہے. اللہ اکبر. تمہید پھر اس طرح شروع کریے کہ پیارے پاک پیغمبر ہجرت دا ارادہ کر دینے، لوگاں نے اعتراض کیتا، لیت اعلان کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دے بارے اندر. اللہ نے قرآن اتاریا، ویکھنا حضرت ابو بکر پیارے نبی دا ساتھ دے نے تے اللہ کس طرح اللہ نے قرآن مجید اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا. رب دے قرآن تو ہی آغاز کریے، فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اگر پیچھے رہن والے نہ جان والے اگر نہیں جانا چاہتے اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر اس سارے تواڈا ساتھ چھڈ دین، ویکھنا قرآن دے الفاظ پہ غور کرنا، قرآن نے انداز کیڑا اپنایا ہے. فرمایا ایک پاسے سونے ابو بکر تے میرے نبی نے، دوجے پاسے سارے دے سارے صحابہ اور سارے دے سارے ولی، ساری کائنات ایک پلڑے اندر پیارے ابو بکر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایک واحد والی ضمیر اندر نہ دعاں اکٹھیاں بیان فرما چھڑیا، یعنی اللہ دسنا چاہتے نے کہ نبی ابو بکر نالو جدا نہیں ہے، ابو بکر نبی نالو جدا نہیں ہے. جڑا عقیدہ نبی دا او کوئی عقیدہ پیارے ابو بکر دا. فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اے میرے پیارے ابو بکر، اے میرے محبوب پیغمبر، اگر اے سارے دے سارے صحابہ، ساری کائنات، سارا جگ تواڈا ساتھ چھڈ دے فقد نصرہ اللہ.
نصرہ اللہ، جڑا نصرہ نصرہ دے اگے جڑی ہو ضمیر آ رہی ہے نا، عربی اندر اے واحد واسطے استعمال ہوندی ہے، ایک بندے واسطے استعمال ہوندی ہے، لیکن اللہ نے ایتھے پیارے ابو بکر اور میرے نبی دونوں واسطے استعمال فرمایا کیوں جو اللہ تہاڈا مددگار ہے، اگر تہاڈی مدد کوئی بھی نہیں کردا، اس واسطے تے میں اج داستان چھڑی ہے نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق، ایدا مطلب بنتا ہے کہ نبی اور صدیق، نبی اور صدیق، اللہ اللہ، یعنی جڑیاں خصوصیتاں میرے نبی اندر ایسے انسان ہون دے، او کوئی خصوصیتاں پیارے صدیق اندر ایسے انسان ہون دے، اللہ اللہ، جڑیاں خصوصیتاں میرے نبی اندر انسان ہون دے ناتے نال اللہ نے بنایا نے، او کوئی خصوصیتاں پیارے صدیق اندر اللہ نے انسان ہون دے ناتے اندر بنا چھڑیاں نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پھر تسی کہو گے جی تے نبی اندر اور صدیق اندر فرق کی ہوئے گا؟ فرق واضح، سنو ذرا، اللہ اکبر، آسمان و زمین جتنا فرق ہے، جس طرح آسمان اور زمین اندر فرق ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرق دے اندر ایک ہوئے گا کہ جڑیاں خصوصیتاں میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر نبی ہون دے ناتے نال، او کوئی خصوصیتاں پیارے ابو بکر اندر سونا صدیق ہون دے ناتے نال، یعنی صدیق ہون دے ناتے نال اللہ نے وہی خصوصیتاں پیدا فرما چڑیاں۔ پھر دوسرا سوال جنم لے گا، لوگ کہیں گے کہ اگر وہی خصوصیتاں ان لوگاں اندر شامل سن تے پھر انہاں نبی ہونا چاہیدا سی۔ اس سوال کا جواب اللہ اکبر کہ پیارے پاک پیغمبر تو بعد ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس وجہ تو ورنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تے اللہ اکبر کتنی زیادہ، پیارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تے میرا عمر ہوندا، اللہ اکبر، اللہ اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالو کدھر شان اللہ نے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بتائیے، اللہ اکبر، سننا ذرا کہ نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی اور صدیق، میرے اور تواڈے پیر مرشد آملہ دلال عرب دے در یتیم شیما دے ویر جگاں دے پیر جناب محمد کریم، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پاک پیغمبر اپنے بستر تے آرام فرما رہے ہیں، سیدہ عائشہ میرے نبی دے گھر اندر، یعنی سیدہ عائشہ دے گھر اندر میرے نبی دیواری ہے، انہیں رات ادھی راتوں ڈھل گئی ہے، ہن رات دا وقت اندھیری رات، ستارے جھل مل کر رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں آسمان اندر ستارے، سیدہ عائشہ دیاں نظراں ستاریاں بنے ہوئیاں، ماں جی فرماندیاں نے سونے او کیا کوئی ایہو جہا بندہ بھی ہوئے گا کہ جدی شان جدیاں نیکیاں اللہ نے ستاریاں جتنیاں بنائیاں ہوں گیاں، پیارے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ، اے میری عائشہ، میری حمیرہ، او بندہ عمر جدیاں ستارے جنیاں نیکیاں نے، جتنے ستارے اللہ نے اتنیاں نیکیاں بنا چھڑیاں نے، اللہ اللہ۔ ہن پیارے پاک پیغمبر نے جدو یہ جواب سنایا، سیدہ عائشہ خاموش ہو جاندیاں نے، کوئی گل ہی نہیں کردیاں، پیارے نبی نے سیدہ عائشہ دا چہرہ پڑھیا، حضور فرماندے نے میری عائشہ، میری حمیرہ، تو چاہتی ہوئیں گی کہ میرے ابو
بکر دا نام آنا چاہیے سی، ایتھے حضرت عمر دا نام پیارے نبی لے گئے نے۔ اللہ اللہ حضرت پیارے پاک پیغمبر فرماندے نے اے سونی عائشہ تیرا جانا تیرا گمان کرنا کہ میرے ابے ابو بکر دا نام آندا ہے۔ عائشہ سن لے حضرت ابو بکر دیاں او نیکیاں، حضرت ابو بکر دیو ایک رات غار والی عمر دی ساری زندگی تے بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی و صدیق نبی و صدیق میرے ویر انہاں نبی ہونا چاہیے سی، مگر ختم نبوت دا دروازہ بند ہو گیا۔ ہن نبوت کسے نو نہیں مل سکتی، اگر نبوت ملنی ہوندی پیارے صدیق نو ملدی، پیارے عمر نو ملدی، سیدنا عثمان نو ملدی، میرے علی نو ملدی، حضرت حسنین کریمین نو ملدی رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم۔ نبی و صدیق نبی و صدیق امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک بندہ انہاں کول آندا ہے، آ کر کے کہندا ہے مسئلہ پوچھدا ہے دسو کہ تلوار دا دستہ چاندی دا بنایا جا سکدا ہے یا نہیں؟ چاندی دا دستہ تلوار نو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ کشف الغمہ شیعہ دی کتاب ہے، دے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے ہاں پوچھن والے چاندی دا دستہ تلوار نو لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ یہ جناب کہندا ہے کوئی دلیل؟ اللہ اکبر اے دے تے کوئی برہان کوئی دلیل موجود ہے؟ حضرت امام جعفر فرماندے نے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار دا دستہ بھی چاندی دا دستہ سی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یہ سوال کرنے والا اگو صحابہ دا دشمن زندیق سی۔ اللہ اکبر کہندا ہے امام جعفر صادق تسی ابو بکر نو صدیق مندے ہو، ابو بکر نو تسی میں سچا مندے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت امام جعفر نے جڑا جواب دیتا سبحان اللہ، فرماتے نے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ اور فرماتے نے کہ جڑا ابو بکر نو صدیق نہیں مندا وہ دنیا تے آخرت دا جھوٹا ترین اور لعین ترین بندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ نے شیعہ دی کتاب کشف الغمہ اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، یعنی وہ سارے دے سارے پیارے ابو بکر صدیق نو صدیق مندے سن، نبی و صدیق نبی و صدیق۔ سن دیا جانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال جناب محمد سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑیاں خصوصیتاں پیارے نبی اندر نبی ہون دے ناتے نال او کوئی خصوصیتاں پیارے ابو بکر اندر صدیق ہون دے ناتے نال اے کوئی آج گل سمجھا کر کے جانا چاہنا، اے کوئی گل اج دے جمعے اندر تواڈے ذہن اندر بٹھانا چاہ رہا۔ میں اپنے کولوں تے کوئی بات ہی نہیں کردا، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ نے بارہ مقامات پیارے نبی نو کئی لقباں نال نوازیا ہے، کئی پیارے پیارے سونے سونے لقباں نال پکاریا ہے نا۔ اسی طرح پیارے صدیق نو بھی اللہ نے بڑے سونے سونے القاب عطا فرمائے نے۔ قرآن کا سی کردا ہے، فرمایا میرے نبی دی واری آئی اللہ دا قرآن سننا تے تڑپ جانا، سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا
مقام دوسرے مقام تے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تیسرے مقام تے فرمایا یا ایک آیت اندر کتنے لقب عطا فرمائے سننا ذرا انگلیاں دے اشارے نال گندا چلا جاواں گا شمار کرتا چلا جاواں گا سننا ذرا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا. اتنے بس نہیں فرمایا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اسی طرح فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور بھی کئی مقامات مگر ٹائم بہت مختصر ہے. اتنے ہو گئے نبی ہوں سنو صدیق نبی و صدیق والا عنوان کتنا پیار بھریا ہے عنوان اللہ دے فضل نال. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر دیاں واریاں آئیاں اللہ نے فرمایا ثانیت کدھرے فرمایا لصاحبی کدھرے فرمایا ولا یأتل اولو الفضل منکم. اللہ اللہ کدھرے قرآن بولیا فرمایا فسیجنبها الاتقى کدھرے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سبحان اللہ. اللہ نے ابتغاء وجہ ربہ الاعلی یعنی اپنی رضا و رحمت. اللہ اکبر. اللہ یعنی پیارا صدیق رضات اور رحمت تلاش کردا ہے اپنے رب دا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ والا سوف یرضی. اللہ اکبر. اس کے ایک اور مقام تے اللہ دا اعلان فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی و صدیق. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ تساں سارے میرے تے بڑے احسان فرمائے نے مگر میں سارے دے احساناں دے بدلے چکا چھڈے نے سارے دے بدلے ہن تک احساناں دے بدلے چکاندا رہیا مگر ابو بکر ہو گئے کہ جدے احسانات دے بدلے میں دنیا مرتے نہیں چکا سکیا. فرمایا والآخرۃ خیر وابقی. آخرت باقی رہن والی زندگی ہے او دے اندر میرے کولو احسان دے بدلے نہیں چکائے جانے بلکہ اللہ ابو بکر دے احسان دے بدلے چکا دے گا. اللہ یہ
سالاں دے بدلے دے گا نبی و صدیق نبی و صدیق اللہ اکبر کتنی پیاری داستان ہے اللہ دے بدل نال اللہ اکبر اللہ اللہ آ دیکھو غزوہ بدر دا میدان سجیا ہویا ہے تلوار ہیویں جناب میان چھو پیارے ابو بکر نے نکالی ہوئی ہے اللہ اکبر کافراں دیاں دھونا کافراں دیاں گردناں تن تو جدا کری جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ غزوہ بدر دا میدان لائے باپ بیٹے دیاں تلواراں آپس اندر جنکار پیدا کر رہی نے ابو بکر دی تلوار عبد الرحمن دے خلاف اپنے بیٹے عبد الرحمن دے خلاف اور عبد الرحمن دی تلوار اپنے بابے ابو بکر دے خلاف اٹھی ہوئی ہے آپس اندر ٹکرا رہی ہے حضرت ابو بکر اپنے پیارے نبی دی ناموس واسطے میرے نبی دی حرمت واسطے حضور دی رسالت واسطے اللہ دی توحید واسطے میدان اندر لڑ رہے ہیں اور عبد الرحمن پیارے ابو بکر دے بیٹے اجے تک مسلمان نہیں ہوئے اسلام نو قبول نہیں کیتا ہے ہن آپس اندر ایک تلوار ٹکرا رہیاں نے قریب سی کے باپ دی تلوار بیٹے دے خون اندر نہا جاندی اور بیٹے دی تلوار باپ دے خون اندر نہا جاندی اللہ اللہ جدو میرے پیارے نبی نے منظر ویکھیا حضور دوڑے آئے آپ نے حضرت ابو بکر نے ایک پاسے کیتا ہے عبد الرحمن نے دوسرے پاسے کیتا ہے نال پیارے پاک پیغمبر حضرت ابو بکر نے فرماتے نے شم سیفک ابو بکر اپنی تلوار میں آن اندر داخل کر لے وارجع الى بیتک اپنے گھر اندر چلا جا ابو بکر اجے مینوں تیریاں بڑیاں لوڑاں نے اللہ اکبر اے ابو بکر ہو گئے کہ جنوں میرے نبی جنوں جناب جنہ دیاں میرے نبی نو لوڑا ہون حضرت عمر نو لوڑا ہون پیارے عثمان نو لوڑا ہون حضرت علی نو لوڑا ہون عالم اسلام نو ابو بکر دی لوڑ مگر جڑا صدیق جڑا کافر جڑا ابو بکر نو نہیں مندا وہ عالم اسلام تو خارج ہے وہ جناب دائرہ اسلام تو خارج ہے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ایک موقع آیا کہ عبد الرحمن مسلمان ہو جاندے نے اور ایک جگہ تے پیارے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عرض کرتے نے بابا غزوہ بدر اندر کئی سارے مواقع میسر آئے کتنے موقع میں نو ملے کہ میں تواڈی گردان تو جدا کر دینا مگر پدری پیار باپ دا پیار میرے آڑے آ جاندا ہے میں تلوار نو روک لیندا حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹا اگر تو تے باپ ہون دے ناتے نال میرے نال پیار کردیا ہویا اپنی تلوار نو روک لیندا سے اگر میری تلوار دے تھلے آ جاندا اگر میرے وار دے نیچے آ جاندا تے میں سوڑے محمد اور او دے خدا دا دشمن سمجھ دیا ہویا تیری گردن تن تو جدا کر چڑھ رہا کون ابو بکر صدیق کتوں لے آئیے پیارے صدیق دا ایمان نبی و صدیق رضی اللہ تعالی جیڑیاں خصوصیتاں پیارے پاک پیغمبر اندر نبی ہونے دی حیثیت نال اور کوئی خصوصیتاں پیارے صدیق اندر صدیق ہونے دی حیثیت نال اجے جناب گل سمجھ نہیں آئی ایک اور دلیل پیش کرا میرے نبی پہلی وحی تو بارک ہوئے اللہ نے وحی دے ذریعے قرآن اتاریا فرمایا اقرأ بسم رب
ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی ہے. اور پیارے پاک پیغمبر ڈرے ڈرے گھبرائے گھر اندر تشریف لے آتے نے. اگو سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دی غمخوار بیوی. پیارے نبی فرماتے ہیں خدیجہ دثرونی زملونی. خدیجہ میرے تے چادر پا میرے تے کمبل پا مینو کجو چلے آئی. خشیت علی نفسی مینو میری جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے. میرے تے کمبل پا مینو کجو چلے آئے. سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ اکبر. پیاری خدیجہ فرماندیاں نے کہندیاں نے اللہ دے نبی جی تسی لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے, لوگاں نال پیار اور محبت دا اظہار کرنے والے, یتیماں دا مال یتیماں دے حق انہاں تک پہنچانے والے, یتیماں دے حق جناب سرات دست شفقت رکھنے والے. فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اللہ تسی تے ہو کہ جنہاں نے حق واسطے ڈٹ جانا منظور کر لیا ہے. سونے تسی تے جناب مہمان نوازیاں کرنے والے. جدو اتنے اوصاف بیان فرمائے نے نا بخاری شریف کی روایت ہے. پہلے سیدہ خدیجہ نے قسمہ اٹھا کر کے فرمایا کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی جنہ دے اتنے خصائل حمیدہ بلند ہون, جڑے اتنے پیاریاں خصلتاں دے مالک ہون کہ جنہ نے یتیماں دا مال انہاں تے پہنچا چھڑیا. مہماناں دیاں مہمان نوازیاں کیتیاں. اللہ لوگاں نال صلہ رحمیاں کیتیاں. حق واسطے جڑے لوگ ڈٹ گئے. فرمایا کلا اے بھی قسم دے معنی اندر استعمال ہوندا ہے. نال فرماندیاں نے واللہ. سیدہ خدیجہ اللہ دی قسم اٹھا کر کے فرماندیاں نے اللہ دی قسم اے سونے پاک پیغمبر اے نبیوں دے سردار پیغمبر ما یخزیک اللہ ابدا. فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی اللہ اے ہو جب بندے نو ہرگز ضائع نہیں کردا. اللہ اے جب بندے نو ضائع نہیں فرماندا رسوا نہیں کردا. اللہ اے تے میرے نبی دی خصوصیت ہے کہ سیدہ خدیجہ نے انہاں اندر اتنے اوصاف بیان فرمائے. حضرت ابو بکر یعنی جناب ایک مشرکاں دی قوم نو تبلیغ کردے نے. انہاں نے گل نہیں منی, ہن انہاں نو چھڈ کر کے جا رہے نے. انہاں مشرکاں دا سردار ابن تغنا میں جناب پیارے ابو بکر نو کہندا ہے ابو بکر تو کیوں چھڑ کر کے جا رہا ہے. پیارے ابو بکر فرماندے نے کہ تیری قوم
والے نے میری ایک گل نہیں منی، میں اللہ دی توحید بیان کرتا رہا، اللہ دی نبی دی رسالت انہاں تے پہنچاندا رہا، مگر ایک گل میری من دے نہیں نے، میں انہاں اندر کیوں رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکان دا سردار، اللہ اکبر۔ ایتھے تے سیدہ خدیجہ نے میرے نبی دے اوصاف بیان فرمائے، ادھر ابن تغنا مشرکان دا سردار ہے تے بول کر کے کہندا ہے انک لتصل الرحم وتحمل القل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وہ سارے کے سارے خصائل حمیدہ پیارے صدیق واسطے بیان کرتا ہے، نالی اسی طرح قسم اٹھا کر کے کہندا ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے ویر بات آخر تے لے آئیے، کیوں جو ٹائم بہت جناب مختصر جہا رہ گیا ہے، تھوڑا جہا ٹائم ہے اور باتاں بہت زیادہ، کیوں جو نبی و صدیق پیارے صدیق نے میرے نبی نال ساری زندگی پیار فرمایا، حضرت پیارے پاک پیغمبر نے حضرت صدیق نال بڑا پیار فرمایا۔ سنو ذرا توجہ فرماؤ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کسے اپنے کام واسطے ایک جگہ تو گزر رہے ہیں، انہیں یہودیاں نے اپنی مجلس سجائی ہے، انہاں دا راہب جڑا انہاں دا سردار ہے وہ جناب اللہ دے بارے گستاخی والے کلمات بول رہا ہے، کہندا ہے اللہ اے مسلماناں دا خدا غریب ہو گیا ہے، کنگال ہو گیا ہے، معاذ اللہ کہ لوگاں کو لو زکاتاں، لوگاں کو لو قرضے وصول کرتا ہے، اللہ اللہ لوگاں کو لو اللہ اکبر اللہ اللہ مال دے وچوں زکات لیندا ہے، قرض لیندا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر نو رب دی توحید والا سینہ ہے نا، انہاں نو غیرت آئی، اس یہودی دے کو زوردار تماچا مار دیندے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اے جناب یہودی بول کر کے کہندا ہے اے ابو بکر میں تیرے کو لوئے جا بدلا لواں گا کہ تیرا نبی تیرے بارے تیرا جناب ہے، تیرا نبی میرے کو لو تھپڑ مروائے گا، تماچا تیرے منہ تے مروائے گا، اور دیکھو دین اسلام کتنا عظیم دین ہے کہ یہودی بھی یہ دیتے یہ دی عدالت تے غرور کرتا ہے، یہودی بھی یہ دی عدالت تے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ دی عدالت نو مندا ہے، یہ دی انصاف نو مندا ہے، اللہ اللہ عدالت محمدی اندر فیصلہ آیا ہے، پیارے نبی نو انہیں تھپڑ دا دسیا ہے، حضور فرماتے نے میرا سپاہی میرا فوجی بلال کتھے؟ سبحان اللہ۔ ایتھے ایک بات بڑی ضروری ہے، دیکھو حضرت بلال او نے کہ جنہاں نو پیارے صدیق نے خود آزاد کروایا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہن حضرت بلال پیارے صدیق نو مجرم بنا کر کے بلکہ ملزم بنا کر کے لے رہے ہیں، اجے تک جرم ثابت نہیں ہویا، اللہ اکبر الزام لگیا ہے، ملزم بنا کر کے پیارے بلال میرے نبی دی عدالت اندر لے آئے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا ہاں صدیق یہ یہودی کہہ رہا ہے تو تھپڑ ماریا ہے، اللہ اللہ۔ پیارے صدیق فرماندے نے ہاں سونے پاک پیغمبر میں ضرور تھپڑ ماریا ہے پر کسی وجہ تو ماریا ہے، اللہ اللہ۔ پیارے صدیق فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے اللہ دے نبی جی اے ساڑے خدا
دے بارے گستاخی والے کلمات بول رہا سی. اللہ اکبر اللہ اللہ. کلمات بھی سنائے مگر اختصار نال بات کراں. میں تھپڑ دے ماریا ہن یہ تہاڈی عدالت اندر جھوٹا مقدمہ لے کر کے آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے نبی فرماندے نے اے ابو بکر کیا تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ کیوں جو یہودی مکر جاندہ ہے فوراً اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت ابو بکر فرماندے نے سونے نبی جی سارے دے سارے ایدے قبیلے والے ایدی قوم والے میرا کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے نبی علم غیب نہیں جے جان دے. حضور فرماندے نے یہودی. اللہ اکبر. ہن پیارے ابو بکر نو فرماندے نے ابو بکر یا تے تو کوئی گواہ لیا یا پھر اپنا چہرہ سیدھا کر. یہودی ہن تیرے منہ تے تماچا مارے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. دیکھو اے عدالت نبوی اندر یہودیاں نے فیصلہ لے آندا. حضرت ابو بکر صدیق کیڑی عدالت اندر فیصلہ لے گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیارے صدیق اپنے رب دی عدالت اندر اپنے ہونٹاں نو ہلا کر کے کوک مار چڑھ دینے. عدالت خدا اندر فیصلہ لے جاندے نے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن اللہ لے پیارے صدیق دی گل نو سن لے آئے. اللہ اللہ. پیارے صدیق عرض کر دینے اللہ اے تیرے صدیق دا چہرہ ہے جدے تے گندے یہودی دا تماچا پڑے گا گندے یہودی دا ہاتھ پڑے گا. یہ تیرے صدیق دا چہرہ ہے. اللہ میری مدد فرما دے. اللہ میری مدد فرما دے. حضرت ابو بکر انہیں آواز لگائی رہنے اپنے رب نو. آسمانہ تو اللہ وحی نازل فرما دیندے نے. فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میں تھے ایک جملہ بولاں گا کہ حضرت مریم نو گواہی دی ضرورت پوے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں دی گود اندر گواہی دین. حضرت یوسف علیہ السلام نو گواہی دی ضرورت پوے تے زلیخا دے خاندان والے میں چوکر بولے. اللہ اکبر. اے صدیق کتنیاں شانہ والا. اے سیدہ صدیقہ کتنیاں شانہ والیاں کہ جدوں بھی انہاں نو گواہی دی ضرورت پوے اللہ دا قرآن بول پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے اپنے رب نو پکاریا. اللہ نے آسمانہ تو قرآن اتاریا. فرمایا اللہ نے نہ گندیاں دیاں بکواساں نو سن لیا ہے. انہاں نے تیرے رب دے بارے کلمات بولے نے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہے سونے محمد انہاں نے کلمے بولے نے کہ اللہ فقیر اسی غنیاں. اللہ معاذ اللہ کنگال ہو گیا ہے. ساڑھے کول زیادہ مال و دولت ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر اس سچائی والی خصوصیت میرے نبی اندر اے وہ سچائی والی خصوصیت پیارے صدیق اندر. اس واسطے تیار کر رہے ہیں کہ جڑیاں خصوصیتاں نبی اندر نبی ہونے دی حیثیت نال اوہی میرے صدیق اندر صدیق ہونے دی حیثیت نال. اللہ اکبر اللہ اللہ. بات آخر تے لے جائیے. اللہ اکبر. اللہ دا قرآن بولیا ہن میرے نبی ایویں زخمی نے کئی مرتبہ الا کافراں نے الزاماں دتیاں. ایک مرتبہ میرے نبی نو تکلیف دیتی ہے. پیارے نبی 3 دن بے ہوش رہے. اسی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے. انہاں نو الزاماں ملیاں. اے بھی 3 دن تک بے ہوش رہے. اللہ اللہ خصوصیتاں خصائل حمیدہ
اور صاف حمیدہ دیکھو کس طرح ملتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے نبی نبوت ملنے تو پہلے حضرت امانت دار دیانتدار صداقت شرافت دے مالک اسی طرح پیارے صدیق زمانے جاہلیت تو پہلے بھی حضرت ابو بکر امانت دار دیانتدار صداقت اور شرافت دے مالک. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اللہ نے قرآن بولیا ایک آیت انج دی ہے کہ جدی اندر نبی اور صدیق انہاں دا اکٹھا ذکر آیا ہے. فرمایا دانیت نہیں کہ دونوں وچوں دوسرا ایک میرا نبی ہے دوسرا پیارا صدیق ہے. اذ ہما فی الغار کہ جدو یہ دوویں غار اندر یہ دوویں نبی و صدیق غار اندر نال ہی فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ ایک بندے نے اپنے ساتھی نو آواز دیتی ہے اپنے ساتھی نو بول کر کے دسیا ہے ایک میرا نبی سونے نبی دا ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی اتنے ہی بس نہیں ہے اگے اللہ دے نبی فرماتے نے کہ لا تحزن یہ میرے صدیق غم نہیں کھانا ہے غم نہیں کرنا ہے. میرے نبی اپنے صدیق لو پکارتے نے فرمایا ان اللہ معنا کہ میرا اللہ ساڈے نال ساڈا خدا ساڈے نال. اللہ اللہ معنا اس نا ضمیر اندر بھی نبی و صدیق اکٹھے. اللہ اکبر اللہ. ناری فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ اکبر سکینت تاری فرما چھڑی یعنی سکون آ جاتا ہے جب پیارے نبی نے دلاسا دیتا کہ میرے صدیق میرے بارے غم نہیں کھانا اللہ ساڈا دعا نالے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن دیکھنا آخر اندر صرف 2-3 منٹاں اندر انہاں دیاں خصائل انہاں دے خصائل و مناقب فضائل اللہ اکبر اکٹھے کس طرح سننا ذرا توجہ فرمانا کہ میرے اور تواڈے پیار